الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع وأجزم وفي رواية كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع وأجزم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ محرم کا مہینہ تقریباً اب نصف سے زائد ہو چکا ہے، اور جیسے کہ پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو سال ہے اس سال کا نام سنہ ہجری ہے. گویا کہ پچھلا سال جو تھا وہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری مرضی کے خلاف ہم سے ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کر لے گیا. اور دنیا کا یہی حال ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت اور ہر انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی جب اس کے اس دنیا سے نکلنے کا اور جانے کا وقت آتا ہے تو اس کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور خوشی یا ناخوشی ہر کوئی موت کو گلے لگا کر قبر میں ہمیشہ اور دائمی نیند جا کر سو جاتا ہے. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. کچھ چلے گئے، کچھ انتظار میں ہیں اور کچھ آنے والے ہیں. تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا، اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 سال کے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے.
گویا کہ جس آدمی کی زندگی کے 12 مہینے گزر گئے اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. جو چلا گیا وہ یقینی ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور باقی کتنا رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان برسوں کا پل کی خبر نہیں کہ آج ہے کل ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کے چہرے مسکرا رہے ہیں، لیکن بازار میں دکان پر ان کی کفن پہنچ گئی ہے، وہ پہنچ چکی ہے. تو اس طرح سے آدمی کو اس زندگی پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس زندگی میں زیادہ مست بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کاموں میں اپنے آپ کو اتنا پھنسانا بھی نہیں چاہیے کہ آدمی اپنے اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جائے. تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس میں امت کو ایک ہدایت دی ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اس کے شروع میں اللہ کا نام ہو اور اللہ کی تعریف ہو. ہاں، کہ رات کے وقت جب سونا شروع کرو تو اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سو جاؤ. یہ اللہ میں تیری ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں، اس لیے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. اور صبح کے وقت جب آدمی اٹھتا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی. اگر اللہ چاہتے تو روح کو حکم کرتے کہ اب واپس نہیں جانا ہے تو یہ یہی لاش کی لاش پڑی رہ جاتی، لیکن اللہ نے پھر روح کو واپس بھیجا تو یہ نئی زندگی ملی. تو اس پر اللہ کی تعریف. اسی لیے جتنی بھی یہ دعائیں ہیں، چاہے بیٹھنے کی، سونے کی، کھانے کی، کپڑا پہننے کی، چلنے کی، یہ تمام دعائیں آدمی کو یاد کرنا چاہیے. اور اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو کسی پڑھے لکھے آدمی سے، کسی عالم سے، کسی حافظ سے ان دعاؤں کو یاد کرے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ملتا ہے، آدمی کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. کہ سونا اور جاگنا یہ آدمی کا اور ہر انسان کی روزانہ کی زندگی کا معمول ہے. تو جب سوتا ہے تو اللہ کے نام سے سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہوا اٹھتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. تو ہر کام کو جو شروع کیا جائے اللہ کے نام سے کیا جائے، اللہ کے پاک نام سے. کہ سال کا آغاز ہو گیا، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا، باقی کتنا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. تو اس لیے اس سال کا آغاز جو کرنا ہے وہ توبہ اور استغفار سے کرنا ہے. اس عزم کے ساتھ اس سال کا آغاز کرنا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. نمازیں نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی کو نہیں ستاؤں گا، ماں باپ کو راضی رکھوں گا، اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. اس نیت کے ساتھ آغاز کریں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ ایمان والے کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. کہ نیت بس کر لیں اس کا ثواب شروع ہو گیا. کہ نیت اندر ہی سے ہوتی ہے، دل ہی سے ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن میں اس طرح سے اس کو شروع کروں گا کہ آئندہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی کسی کو نہیں ستاؤں گا، گھر والوں کے ساتھ اور اللہ کی تمام مخلوق اور تمام بندوں کے ساتھ میرا اچھا سلوک رہے گا. اس نیت کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کریں تو پھر اس کی اس نیت پر ثواب مل جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ان کے اندر قحط سالی آ گئی، لوگ فاقے سے مر رہے،
ایک شخص جا رہا تھا، اس نے ایک جگہ ریت کا ایک ڈھیر دیکھا اور دل میں یہ نیت کی کہ یا اللہ اگر اتنا غلہ میرے پاس ہوتا جتنا یہ ریت کا ڈھیر ہے تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، تیرے بندوں کو کھلاتا۔ تو اللہ نے اس کو ایک غلے کا ڈھیر اس ریت کے برابر خرچ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو ہر ایمان والا بدنیت تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بے نیت ہوتا ہے کہ کیا کروں گا، کیا کرنا ہے، کوئی نیت نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی یہ توبہ کر لے کہ پچھلے جتنے گناہ ہو گئے ہیں یا اللہ ان سے میں معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ اس عزم کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم میں توڑوں گا نہیں، اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو ہر کام میں آدمی کی نیت ہو، ہر کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے شروع کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ ہر موقع پر جب کسی کام کا آغاز کرو تو کیسے کرو، کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو کیا کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور ان کو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، بیچ میں یاد آیا، انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کے شروع میں بھی اللہ کا نام رکھتا ہوں، اس کے آخر میں بھی اللہ کا نام رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر فرمایا ما زال الشیطان یأکل معہ، کہ شیطان اب تک اس کے ساتھ کھا رہا تھا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں کا نظام ویسا نہیں بنایا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنانے کو ہمیں سکھایا ہے۔ ہم نے ویسا نظام نہیں بنایا اپنے گھروں کا۔ جب ہمارا نظام ایسا بن جائے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو پھر تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب شیطان ساتھ کھائے گا تو اس کے کھانے سے نقصان بھی تو ضرور ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، اور جب اس نے اللہ کا نام لیا تھا استقام ما فی بطنہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں گیا تھا وہ سارا اس نے قے کر کے باہر پھینک دیا، سارا باہر پھینک دیا، اس لیے کہ اللہ کا نام اس میں آ گیا۔ اور فرمایا کہ ہر نوالے کے ساتھ اور ہر لقمے کے ساتھ جب الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو اس آدمی کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بالکل آسان باتیں ہیں لیکن ہم کرتے نہیں کہ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اگر پڑھ لے تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک تو پیٹ بھی بھر گیا، پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور ساتھ روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا۔ لیکن ایسا نہیں کوئی رمضان میں کھانے لگے اور کہے کہ مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، نہیں، کہ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کے بارے میں نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کھانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرے کہ جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام ہو، سال کا آغاز ہو رہا ہے تو اللہ کے نام سے ہو کہ مجھے اب سب کچھ، بس میرا سب کچھ اللہ کا ہے اور میں بھی اللہ ہی کا بنوں، کہ سب کچھ اللہ نے دیا، زندگی اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، دماغ اللہ نے دیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، سوچنے کو دماغ دیا، کچھ نہ تھا اللہ نے بنایا، لہٰذا مجھے اب اللہ کا بن بھی جانا چاہیے۔ اللہ نے مجھے بنایا ہے لیکن میں ابھی تک اللہ کا نہیں بنا ہوں، تو یہ بڑی جفا کی بات ہے اور بے غیرتی کی بات ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہم اس کے نہ بنے۔ تو اس کے لیے بننے کا ہمیں کیا طریقہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے آئے. تو فرمایا ہر کام کو اللہ کی تعریف سے شروع کیا جائے. جب کوئی نیا کپڑا پہنے تو فرمایا کیا پڑھے وہ؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. یہ دعائیں پڑھو کہ جب نیا کپڑا کوئی پہنے تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا عطا کیا جس سے میں اپنے سطر کو چھپاتا ہوں. اس کو شارٹ کرنی ذرا بس کا چکر سٹینڈ کھڑا نہ دن کو ٹھن پیٹ پہ عطایات اسم گل کا او گل کا عطایات بچا عطایات بچا عطایات کس طرح دے ایس سمجھے نا نیندر نہیں. شیطان ہے دشمن انسان کیا ہے؟ شیطان انسان دا دشمن ہے. سوچتا کدے اس کی گل سن کی دی پھر اس کے اندر ہی جل گئی اس نے عمل کر کے مڑی جا رہی شی نہ سمجھے مڑی جا پھر نہ رہی. وہ اثر کوئی بکروال لا سا کسی جائے کیا تھا بکروال لا سا بیچارہ ایٹھے دا سا اندر اونٹ آ گیا. اب بارش لگی دیا مگزری دیر کے جا دے پھر جا دے تھوڑا سر چھپانا دیا ٹھیک ہے سر چھپا کے آستے 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 اونٹ سارا بڑھ گیا اندر اس واسطے جا ہی نہ رہی. اور تو نکلے کہ نہ میں نکلا کیا ہے اونٹا کہا تو نکلا تو ہی رہے اور میں ہی نکلتا سمجھ گیا نا کہ اللہ کا نا جس لے آ گیا نا شیطان کو پتہ ہے مڑی جا اڑ رہی نہیں اس واسطے نیند چاڑ دیا ہے نا. نماز پڑھ کیسا ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس میں نہ سیڑنا چاہیے. کوئی گل کدے اللہ سن دلا تو لا چھڑی کسی گل تے عمل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا. تو فرمایا کہ ہر کام کی شروعات جب نیا کپڑا پہنو تو کیا کرو گے؟ فرمایا جب نیا کپڑا پہنو تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو. کیا تعریف کرو؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا عطا کیا جس سے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں جسے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں. اگر کپڑا نہ ہوتا تو بغیر کپڑے کے ہوتا سطر کھل جاتا. لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے کپڑا پہنایا اور ساتھ ساتھ صرف پہنایا ہی نہیں بلکہ میرے جسم کو اور میرے بدن کو اس سے زینت بھی بخشی کہ آدمی کا بدن کتنا اچھا لگتا ہے کپڑے پہن کر. یہ کپڑا کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. تو اس اللہ کی تعریف کرنی ہے. وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. ہر کام کے شروع میں اللہ کی تعریف. ہر کام کے شروع میں ہر نعمت ملنے پر اللہ کا شکر. عارفین نے لکھا ہے ہر نفسے کی فرومی رود ممد حیات است وچوں برمی آیت مفرح ذات پس در ہر دو نفسے دو نعمت موجود است خبر ہر نعمت شکر واجب. کہ ہر سانس جو آدمی باہر چھوڑتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے باہر چھوڑنے میں اور اوپر لے جانے میں اس پر زندگی کا مدار ہے. اگر کسی نے سانس باہر تو چھوڑا لیکن اندر لینے کا موقع نہ ملا تو اس کی زندگی کی کتاب وہیں ختم ہو جائے گی. اس کی زندگی کا سلسلہ وہیں ختم ہو جائے گا. ہاں اسی طرح اگر سانس لیا تو لیکن چھوڑنے کا موقع نہ ملا تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ سانس کا لینا اور سانس کا چھوڑنا اس میں دو نعمتیں واجب ہیں. ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے. حق تو یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لے آدمی الحمدللہ پڑھ. تو ہر نعمت کا آغاز اللہ کے نام سے ہو یا اللہ کی تعریف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائی. ہر کام کو جو بھی اچھا کام شروع کرو بسم اللہ کر کے شروع کرو. ہر کام کو بسم اللہ کر کے شروع کرو. فرمایا جب تم میں سے کوئی کپڑا پہنتا ہے اور کپڑے بدلتا ہے تو کپڑے بدلنے میں اس کا جو سطر کھلتا ہے شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. لیکن جب وہ بسم اللہ کر کے کپڑے بدلتا ہے تو شیطان کو اس کی شرمگاہ دکھائی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے سامنے ایک پردہ حائل کر دیتے. ہر کام کے ساتھ اللہ کا نام ہو اللہ کی تعریف ہو. یہ سکھایا ہے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
ہر کام کے ساتھ اللہ کی تعریف. اسی طرح فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی خوشی ملے، کوئی خوشی حاصل ہو، تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور اگر اتنا نہیں ہے تو کم از کم ہر خوشخبری پر آدمی کو الحمدللہ پڑھ لینا چاہیے. ہر خوشی پر الحمدللہ کی جو نئی نعمت ہمیں ملی ہے، خوشی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور اگر اتنا یاد نہیں ہے تو کم از کم الحمدللہ پڑھ لیں اور کوشش کرے کہ یہ تمام دعائیں جو ہیں وہ مجھے یاد ہو جائے، کہ ہر کام میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا نام ہو. ہر کام میں اللہ کی تعریف بھی ہو، اللہ کا نام بھی. تو فرمایا کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نکل گیا اور زندگی کا جو آنے والا ہے حصہ، اس میں یہ نیت کرے، یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ جینا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی کو سجانا ہے. اور فرمایا جو ایسا نہیں کرتا، جو اللہ کے نام سے کام کی شروعات اور کام کا آغاز نہیں کرتا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا کام ادھورا ہی رہ جاتا ہے، یہ اپنے کام کو مکمل نہیں کر پاتا، اس کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. فَهُوَ أَقْطَعُ وَأَجْزَمُ. اسی لیے ہر کام میں بسم اللہ، جو اچھا کام ہو اس کام میں بسم اللہ ہو. کہ گھر میں دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھے، ہاں، اور جب بتی بجھائے اور لائٹ بند کرے، سونے کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھے. کپڑے بدلے یا کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھے اور وہ دعائیں پڑھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. تو آدمی جب کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس غذا کا ہضم ہو جانا اور معدے کے اندر جا کے اس کا خون بن جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر غذا ہضم نہ ہو اور معدہ اس کو نہ پچ پائے تو آدمی کا جینا دوپہر ہو جاتا ہے اور آدمی کی زندگی اجیرن اور عذاب بن جاتی. تو یہ غذا جا کے اندر پھر معدے کے اندر اس کا ہضم ہونا اور اس کا خون بننا اور بدن کے اندر اس کے بدن کا حصہ بن جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور پھر جب یہ ہضم ہو گئی تو ہضم ہونے کے بعد آدمی کا پیشاب پاخانہ کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کا پیشاب اور پاخانہ بند ہو جائے تو اس سے پوچھئے کہ کیا گزرتی ہے، کیا شکست. اگر پیشاب گوش بند، اگر بوڑھ حاجت گوش بند، تم کیا گیس کوتا مشکل گیس. ماجد خطر چند گسا سیری حضرات کرن تاو کوتا مشکل گیس تم ساتن اگر نے انسان لکٹ پیشاب یا بوڑھ پیشاب ہے کرے. اخ بزرگ اخ چو تمو وش کھوج مز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتس آز دج زیاد کران، پریشانی زیاد گژھان. تمیک وجہ یہ کہ امت چھن دعان ہند اہتمام کران. کہ اگر دعان ہند اہتمام کرہن، یم پریشانی یم بیمار یہن نکہتی، یہ تنگی یہ نکہتی. اوے فرمو یم ساتن نیبر آئیس نیرن تم ساتن تی کیا گیس کرن، یم ساتن نیبر آئیس نیرن تم ساتن تی گیس دعا پرنک اہتمام کرن، دعا پرنک گیس اہتمام کرن. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. پروردگارہ بچ سے پناہ مگان خبیث جنو نشن یم مرد چھو، بی تمو خبیث جنو نشن یم مستورات من الخبث والخبائث. اور یم ساتن واپس یہ تم ساتن تی گیس اللہ تعالیٰ سن تعریف پرو. نیبر نیری تم ساتن بیت الخلا نشن دور پان وائد تم ساتن فرمو، تم ساتن پرا الحمدللہ الذی عافانی الاذهب عن الاذى وعافانی. کہ ساری تعریف تس خدای سن خاطر
یم میں تکلیف کور دور یم ساتن پیشاب یوان پتہ انسانس کچا تکلیف گژھان اگر یہ بند گژھِ اور اگر موقع نہ کرنس کی کچا تکلیف گژھان مگر پروردگارن دیتنس عافیت سان یہ پیشاب کرنک توفیق ات پہ تہ خدائے سن تعریف پڑھ الحمدللہ الذی اذهب عن العذا وعافانی تمام تعریف گوین تس خدائے سن خطر تس پروردگار سن خطر یہ میں نش تکلیف کر دور بے کرن میں عافیت عطا بے کرن میں عافیت عطا پرت کھانا کم اتھے پہ فرمو یم ساتن تھی وچھان ورسو کھانا موزور انسان یس کھانا پرابلم آس تم ساتن گھس نہ آسن کی تم ساتن گھس نہ تس گندن تو کھیل بناون کی تس ست گھس نہ مذاق کرن کی واریاہ آسان یمن دماغی لحاظ سے کھانا کمی آسان جسمک کھانا تان سے آسان کم سے آسان یا پھٹمت سے آسان دماغی طور سے سہ ٹھیک آسان کی فرمو یم ساتن گھس نہ آسن یس پروردگار یمس یہ تراونس پہ طاقت تھاوان سہ ہیکی تے ات من مبتلا کرت ژے ہیکک ات مز گیر گژھت لہذا آسن ٲسۍ نہٕ تراوان یم ساتن ٲسۍ دعا پران کیازِ پران یم ساتن تہ دعا ہیچھنومُت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا دعا ہیچھنو الحمدللہ الذی مما ابتلاک به تمام تعریف تس خدائے سند خاطر یم خدائن بہ بچونس بہ تھونس وار تم مصیبت تم پریشانی نشن یت پریشانی من ژٕ کورنک مبتلا پرت وز پرت سات خدائے سن تعریف ونن اور پرت کھانا کم تو نو نعمت اللہ تعالیٰ سند یاد ستن خدائے سند ذکر ستن شروع کر یہ ہیچھنومت اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بھائی بزرگ اور دوستو اس یہ شاید ورک آغاز گژھان محرم ستن پتہ ات مز کیا کران ات مز گارن ہند طریقہ کن سات گارن ہند رسم کن سات اپناوان تت پہ لوگ عمل کران مثال کے طور پر برتھ ڈے مناوان اپریل پھول سوزان کیا تھیں بلائے کران اس چیز نے شریعت من ثابت آس کی سہ گھس نہ کرن برتھ ڈے کت مناون دہ وسان کن کھسان برتھ ڈے مناو تیل یل ؤری دہ ؤری آئے بی زندگی اگر خدائے سند طرف بی کھانا میسیج یی کہ تہ کیا تہ ہور آمت بی ؤری دہ ؤری وُہ ؤری 50 ہور آمت تیل چلو موقع میول عبادت موقع میول اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنک ذکر و اذکار کرنک باقی ٲخرتٕچ تیاری کرنک مگر تہ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ لہذا اتھ چھُنہٕ خۄش گژھُن کینٛہہ تہِ اتہِ چھُ فکر مند گژھُن یہ خبر بیٚیہِ کوتاہ کال چھُ بیٚیہِ کوتاہ ٹایم چھُ قبرِ نزدیٖک کوٚت گوٚوُس بہٕ یہ یُس ؤری دۄہ نیران چھِ انسان چھُ دُنیا کہِ گرٕ نِش دوٗران قبرِ ہٕنٛدِس گرس چھِ نزدیٖک واتان لہذا اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ انسانس فکر مند آسُن اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ فکر مند آسُن تہٕ یِم چیٖز گژھن نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ تہِ برتھ ڈے مناون پتہ کیک ژٹان پتہ کیا تھے بلائے کران پتہ ناچ نغمہ کران واریاہن جائن پتہ تم چیز کران یم سن خدائے سن ناشکری گژھان لہذا اگر برتھ ڈے کس موقع پہ کا خلاف شریعت کام یہ کرنے یہ گئی خدائے سن ناشکری اور یہ ناشکری گژھان تیل خدائے نوان نعمت چھینت اوے فرمو ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ کہ انسان خدائے سے نعمت نش محروم یوان کرنے لا تعلق یوان کرنے کم کی وجہ تم گناہ کی وجہ اس گناہ کران چھو لہذا کن تی نعمتس پہ اتھے پہ گرن مز لڑکن کورین خاندر گژھان یہ اخ نعمت اگر کور گژھِ آباد اگر لڑکہ گژھِ آباد یہ خدائے سن نعمت یہ خدائے سن نعمت لہذا یل یہ نعمت حاصل گئی ات پہ تہ گژھِ بڑ خیال تھاون کہ ات نعمتس پہ تہ گژھو نہ اس خلاف شریعت کام کریں یم خدائن یہ آبادی سوز یم خدائن یہ رشتہ سوز تس خدائس گژھو نہ اس ناراض کریں تس رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گژھو نہ اس اتت تہند سنت پھٹراون بلکہ سن گژھِ کوشش آسن کہ اس گژھو پرت کانٛہہ کٲم اور یہ نکاحچ عمل یس یہ گژھو خدائے سندس حکمس مطابق
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندس طریقس مطابق انجام دے. تس منٛز کران عام طور خلاف ورزی گیون گیون بیٚیہِ غٲر محرم کورِ تہٕ لڑکہٕ أکسٕے جایہِ رد یہ گناہ زیادٕ زَنٮ۪ن گژھِ نہٕ خاندرس منٛز پرٛژھُن کینٛہہ. اگر کانٛہہ مٔردِ عدم زٔنۍ آسہِ زٔنۍ ماس چھِ پۄپھ چھِ یِم ٲسۍ زیادٕ نزدیٖک رِشتہٕ آسان بیٚیہِ چھِ یِمے زیادٕ رِشتہٕ. پتہٕ گژھِ نہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہوٚتام پرٛژھُن وۄپرٕ زَنہِ جمع کٔرِکھ زَنہِ مۄہنی أکی جایہِ رد فِکری چھِنہٕ تران اِنسان چھا کِنہٕ حیوان چھُ. اہن گوٚو تہٕ دان چھِ أکسٕے جایہِ روزان کٹھ تہٕ تیٖر چھِ أکسٕے جایہِ روزان تِمن چھنہٕ کانٛہہ تمیٖز کینٛہہ تہِ. مگر مُسلمان تُمی گویم مُسلمانم بلرزم ہدانم مشکلات لا الہ الا اللہ. ییٚلہِ بہٕ ونان چھُس بہٕ چھُس مُسلمان تمہِ ساتہٕ چھُم نٹھ اژان تِکیازِ مےٚ چھُ پتہ کہِ لا الہ الا اللہ تقاضہٕ کیٛاہ چھُ. یِتھ پٲٹھۍ وۄپر کورِ تہٕ لڑکہٕ أکسٕے جایہِ أنِتھ جمع کَرٕنۍ اور أکسٕے جایہِ پتہٕ سیلِبریٹ کرُن یہ چھُ بالکل خلاف شریعت. اور ییٚلہِ خلاف شریعت گوٚو تیٚلہِ یی کُنہِ نہٕ کُنہِ ترٛٲیِن کھُر یتھ گژھِ نہٕ یہِ رِشتہٕ کامیاب کینٛہہ. وۄنۍ اگر گوٚو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ڈیلؤری آسہِ تمہِ ساتہٕ گژھِ کانٛہہ پرابلم. وۄنۍ اگر ڈیلؤری تہِ گٔے پتہٕ یُس اولاد آسہِ تتھ منٛز گژھِ کینٛہہ پرابلم. کیٛازِ بُنیادٕے آیہِ نہٕ سیوٚد تھاونہٕ. خشتے اول چوٗنہِ ہر معمار کد تاثُریا میٖر اود دیوار کد. ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ سیٖر گۄڈنِچ کٔنۍ یی حٔج تھاونہٕ اتھ پٮ۪ٹھ یُس عمارت تہٕ کنسٹرکشن یی کرنہٕ سُہ گژھِ حٔجی سُہ گژھِ نہٕ سیوٚد کینٛہہ. یہ چھُ اکھ نعمت اکھ اگر بجٲیی گژھِ کٲنٛسہِ لڑکس کٲنٛسہِ کورِ خۄداین سوٗزُن رِشتہٕ یہِ تہِ گژھِ یِمو خیال یِم خۄداین مےٚ رِشتہٕ سوٗز سُہ خۄدا کرن نہٕ بہٕ ناراض کینٛہہ تہِ سُہ خۄدا کرن نہٕ بہٕ ناراض کینٛہہ. لہذا مےٚ چھُ اچھا بیاکھ چھُ اتھ منٛز آسان یہِ حظ یہِ عام طور چھِ لڑکہٕ کیٛاہ کران لڑکن چھِ انان سۄنہٕ سٕنٛز وٲج. زیادٕ لین دین تہِ گژھِ نہٕ کرُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پرابلم بنہِ. زیادٕ گژھِ نہٕ رِواج تہِ دیُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ خاندر کرُن اوس یوٗتاہ سہل یوٗتاہ جمعہ نٮ۪ماز پرٕنۍ سہل چھِ یوٗتاہ اوس سہل. مگر یہِ بنوو اَسہِ یوٗتاہ مُشکِل کورِ مٲلِس چھِ وٕنکیٚنس کیٛاہ گژھان تٔمِس چھِ سفرات کھسان کہِ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ والن بہٕ کوٗر نکھ. یہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ اَسہِ پانے مُشکِل بنومُت. لہذا زیادٕ گژھِ نہٕ اتھ منٛز کرُن یہِ حظ یہِ زیادٕ تیوٗتاہ لین دین تہِ کینٛہہ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ مُشکِل گژھِ غریٖبس گژھِ مُشکِل. اگر دیُن چھُ کینٛہہ اچھا وٕچھو پتہٕ کیٛاہ چھِ کران أسۍ چھِ کران یہِ حظ یہِ ہُہ چھِ کران أسۍ لوٗکن ہاونہٕ خٲطرٕ. مگر اگر بیٚیہِ یی وراثت منٛگنہٕ اگر کوٗر یی وراثت منٛگنہٕ تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ نس گژھان حٔج یہِ کیٛازِ آے منٛگنہٕ. أمِس ہے خۄداین چھُ دیُتمُت خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد فرمان چھُ ژٕ دِ أمِس ژٕ کیٛازِ دِکھ نہٕ کینٛہہ. ہُہ چھُنہٕ کران کینٛہہ تہِ یہِ چھِ کران. لہذا اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ بڑٕ سادگی پٲٹھۍ کرُن بڑٕ سادگی یوٗتاہ گژھِ. اتھ منٛز چھُ مہر ضروٗری آسان مہر ضروٗری. وۄنۍ اگر ولیٖما کرُن چھُ بیٚیہِ چھُ بیاکھ یہِ کورِ مٲلِس چھُنہٕ آسان پروگرام کرُن کینٛہہ. پروگرام چھُ آسان اصلی گوٚبرٕ مٲلِس کرُن. ولیٖما کرُن چھُ تٔسۍ خٲطرٕ سُنت ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ سُنت کینٛہہ. پتہٕ چھُ سۄن انان. وۄنۍ اگر اور پتہٕ گژھِ یاد تھاوُن کہِ سۄن لاگُن چھُنہٕ مردس جٲیز کینٛہہ. کانٛہہ تہِ لڑکہٕ ہیٚکہِ نہٕ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج لٲگِتھ کینٛہہ. کورٮ۪ن چھنہٕ پرواے تِم لٲگِن تِمن چھنہٕ پرواے کینٛہہ. مگر یِم گژھن نہٕ لاگٕنۍ کینٛہہ لڑکن چھنہٕ لاگُن جٲیز کینٛہہ. یِتھٕے پٲٹھۍ یِم تہِ خلاف پتہٕ چھِ آسان اچھا سٲنۍ نہ چھِ کُنہِ سٲنۍ واز پران نٮ۪ماز نہ چھِ سٲنۍ یہِ ہسا کُنہِ سالر پران نٮ۪ماز نہ چھِ خاندار پران نٮ۪ماز سورُے گوٚو خراب. یہ سورُے لِجہِ خراب. ایسا نا دال میں کالا ہے دال میں کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے. آج کا کیا بولتے بوجھتا کہتا چاہتے دال میں کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے. تر فکری. لہذا ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ نٮ۪ماز پٔر خاندارن تہِ پٔر نٮ۪ماز ہمسالرن تہِ پٔر نہٕ نٮ۪ماز پَژھیو تہِ پٔرٕکھ نہٕ تِم تہِ پٔر نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ گوٚو نا سورُے خراب نٮ۪مازِ ہُنٛد. اَوَے فرمو ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح ٲسۍ پران جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ ساتہٕ ٲسۍ اکھ آیہِ شریٖفہ اکھ پران تتھ منٛز ٲسۍ فرماوان واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. لوٗکو خۄدایس کھوٗژِو تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانس یہِ خوشی آسان تٔمِس چھِ مست گژھان. کیٛاہ چھِ گژھان مست گژھان. اچھا تمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ مست گوٚو اِنسان پتہٕ چھُنہٕ یادے خۄدا روزان کینٛہہ تہِ. اَمہِ ساتہٕ اگر خۄداے تھایہِ یاد ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یی مُشکِل تمہِ ساتہٕ کرِ یہِ واے خۄداے پروردگار ونٮ۪س ون بندا کیٛاہ چھِ بہٕ چھُسے ژےٚ اِجابت کرنہٕ خٲطرٕ تیار میون اِجابت چھُے چٲنِس وننس پراران. تہٕ وننُک خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم یُس سون ؤری گوٚو شروٗع اتھ تہِ کرو پٔتمٮ۪ن گۄناہن توبہٕ. پرو سٲری پٔرِو سٲری استغفر اللہ العظیٖم واتوب الیہ واسأل التوبہ. یہ چھُ پرُن بیٚیہِ چھِ پٔتِم نٮ۪ماز کرٕنۍ سٲری قضا یِم قضا چھِ گٔمٕتۍ تِمن چھُ قضا برُن. ٹھیٖک چھا کٲنٛسہِ ما دارو کرو کہِ سُہ تہِ کٲنٛسہِ ما چھُ تکلیٖف گوٚمُت سانہِ سۭتۍ کرو کیٛاہ
سُہ گوٚو معاف کَرُن آیندٕ گُزارو بہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ یِم تمام چیٖز گژھن نہٕ کینٛہہ نہ گژھِ نٮ۪ماز قضا نہ واتہِ مٲلِس ماجہِ تکلیٖف نہ واتہِ ہمسایَس تکلیٖف نہ واتہِ خانداری تکلیٖف نہ واتہِ خاندارَس تکلیٖف یِتھ پٲٹھۍ چھِ زندگی گُزارٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ گُزراوو اِنشاء اللہ وٕنکٮ۪نَس چھِ حالات واریاہ مُشکل پانہٕ چھُ بوزان تہِ کیٛاہ حالات چھِ گژھان کیٛاہ سِسٹَم چھِ بَنان أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س بے بس کیٛاہ چھِ البتہ سون خۄدا چھِنہٕ بے بس اگر اَسہِ خۄداے پَنُن رٲضۍ کوٚر اگر پَنُن خۄداے اَسہِ رٲضۍ کوٚر تیٚلہِ تھٲیزیو یاد اللہ تعالیٰ کَرِ سانٮ۪ن مُشکلاتَن حل سانہِ مُشکلات کَرِ تیٚلہِ وۄنۍ اگر خۄداے سون اَسہِ ناراض کٔرِتھ تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ بَنہِ نہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تَمہِ نِش واریاہ ضروٗری چھُ خۄدایَس منٛگہٕ کَرُن اللہ تعالیٰ رٲضۍ کَرُن پنٛنٮ۪ن مُشکلاتَن ہنٛگماو پروردگارہ سٲنۍ گُناہ کر معاف یا اللہ تمامن ہٕنٛدۍ گُناہ کر معاف اَسہِ کر ہدایت اَسہِ دِ شریعت مُطٲبق زندگی گُزارنُک توفیٖق دُنیا ٲخرتٕچ کامیٲبی کر نصیٖب کامرٲنی کر نصیٖب یا اللہ یا اللہ یا اللہ پنٛنہِ عذاب نِش نجات یا اللہ غٲرن ہٕنٛدۍ یِم طریٖقہٕ چھِ وٕنکٮ۪نَس یِم پٕلان چھِ پروردگارہ أسۍ چھِ بے بس مگر طاقتہٕ وول یا اللہ پانے کرکھو علاج پروردگار یا اللہ پانے کرکھو علاج یا اللہ پانے کرکھو علاج بچاوُن سون یہِ کٔشیٖر تمام اسلٲمی ممٲلِک یا اللہ اسلٲمی حکمرانن تہِ کر ہدایت عوامس تہِ کر ہدایت لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن کر ہدایت باسہِ رسوٗلِ مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون